ادھر قریب قریب ہو جائے، ادھر آ جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ لفظ آپ نے، یہ آیت آپ نے بہت سنی ہوگی۔ ہر بندے نے مرنا ہے، اور ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ مرنا ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی کتنے لوگوں سے آپ نے سنا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، موت صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ بھائی یہ تو سب مانتے ہیں، اس میں کون سی آپ نے نئی بات کہہ دی؟ بات یہ ہے کہ اس مرنے کے بعد کیا ہوگا، کبھی یہ سوچو نا، جانا کہاں ہے؟ آگے والا مسئلہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ بتایا کہ لوگوں ایک بات دیکھو، ایک بات آپ سے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میرے بن جاؤ۔ سارے نبیوں نے یہی دعوت دی ہے، اور جو اللہ اور بندے کے درمیان دیواریں ہوتی ہیں نا، ان کو انبیاء گرا دیتے ہیں اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ تمہارا بھی رب ہے۔ جیسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اللہ ربی و ربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کیا کہا تھا؟ اللہ ربی، وہ میرا رب ہے، والد نہیں، ابو نہیں، باپ نہیں، اللہ ربی و ربکم، تمہارا بھی رب ہے، یہ نہیں کہ میرا کوئی زیادہ ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ دیکھو سیدھا راستہ بتا کے گئے تھے نا، بعد والوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو قصور کس کا ہوا؟ بعد والوں کا، جنہوں نے اس الٹی پٹی پر ان کو چڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صحیح بات بتا کے گئے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات بتا کے گئے ہیں کہ مجھے جب بھی یاد کرو، میں کیا ہوں؟ عبدہ و رسولہ، عبد پہلے ہوں، عبد اللہ کا بندہ۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے بندہ ہونے سے انکار کیا نا، اس کی سزا میں نے جہنم رکھی ہوئی ہے۔ جس کو ذرا یہ تھوڑا شرم ہوتی ہے، میں اللہ کا بندہ کیوں بن جاؤں، تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے محسن ہے، اس کو تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے کہ میں بندہ بنوں، تو مالک فرماتا ہے اس کی سزا میں آگ رکھی ہوئی ہے، اور اگر الہ ہے یا کوئی بچا سکتا ہے تو چھڑائے نہیں اس کو میرے سے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزمائش میں ڈالا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ جس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آتا نا، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ لمبی کار، بنگلے، بڑے بڑے ویلے، مجھے کوئی نہیں، مجھے ایک دن دیہڑی ملتی ہے، دوسرے دن دیہڑی نہیں ملتی۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندو، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے، کسی کو صحت دے کے، کسی کو مرد بنا کے، کسی کو عورت بنا کے، ٹھیک ہے، کسی کو خوشی دے کے، کسی کو غمی دے کے۔ یہ کرتا کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، یہ آزمائش ہے بس۔ اگر آپ خوشی میں اللہ کا شکر ادا کریں، اس پرچے میں پاس ہو گئے۔ غمی آئی ہے، پریشانی ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی آ سکتی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، خود بیمار ہو گئے، پیسے کسی نے نکال لیے، کوئی جڑی نہیں لگی، پریشانی ہے نا، صبر کرو۔ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہو، یہ یاد رکھو، کر کچھ نہیں سکتے ہو، صبر کرو گے ثواب ملے گا، چیخو گے چلاؤ گے، گلے شکوے کرو گے، گناہ ملے گا۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ پریشانی میں گناہ سمیٹو یا ثواب سمیٹو، خوشی میں گناہ سمیٹو یا ثواب سمیٹو، ہونا وہی ہے جو لکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ یہاں جس طرح بحرین میں آئے ہیں، دیکھو غور کرو، آپ کے گھر والوں نے بھیجا آپ کو، جس طرح آپ خود آئے ہیں، آپ کے یہاں آنے کا ایک مقصد ہے، یعنی کما کے وہاں بھیجنا۔ اور اگر یہ مقصد بھی بندہ بھول جائے، یہاں عیش کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر پڑھ کے، تو بتاؤ آپ تو جب واپس جائیں گے 2 سال بعد، تو سارے کیا کہیں گے؟ وہ کیا گئے کیوں تھے؟ تمہیں بھیجا کیوں تھا؟ وہ کام تو کیے کہ 2 سال نہ خط لکھا، نہ فون کیا، نہ پیسہ بھیجا، خالی بوڑھی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ کتنے لوگوں کے تم نے قرضے لے ہیں، یہاں وہاں کھاتے رہو، یاشیاں کرتے رہو، اب ان کو دینے بھی ہیں، وہ بھی تنگ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح ایک بندہ جا رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھیجتا ہے، جب 2 سال بعد گیا ہے، اچھے خاصے گفٹ لے کے گیا ہے، پیسے لے کے گیا ہے، دینار لے کے گیا ہے، تو سارے خوشیاں منائیں گے، سارا معاملہ ہوگا۔ یہی زندگی کی مثال سمجھ لو، جس نے یہاں اس مسئلے کو سمجھ لیا اور اس کے بعد عمل کرنا شروع کر دیا، جب دوسری زندگی میں جیسا قدم رکھے گا، خوشیاں منائے گا، اس کے رشتہ دار خوشیاں منائیں گے، یہ خود خوشیاں منائیں گے، انبیاء اس کو شاباش دیں گے، فرشتے کہیں گے بہت زبردست، شاباش ہے، زبردست، تم نے مقصد کو نہیں بھولا۔ سب سے بڑی بات، اللہ جو ہے نا وہ شاباش دے گا، یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں کی جو ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے، مار پڑ رہی ہے، ذلت اور خواری، یہ اس نقطے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس نے اللہ کے علاوہ دوسرے درگاہیں بنائی ہیں، کوئی مزاروں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی پیروں کے سامنے جھکتا ہے، کوئی تعویذ گنڈا پہنے ہوئے ہے،
کوئی یا علی مدد، کوئی یا رسول مدد، کوئی یا غوث مدد۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ جس کو آج پکار رہے ہو یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے، انبیاء اللہ کو پکارا کرتے تھے، علی رضی اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ وہ نہیں کہتے تھے ہمیں پکارنا، اگر وہ کہتے ہمیں پکارنا تو عمل برباد ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان فرقوں سے بھی نکلو۔ کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، ان کے گنے بھی نہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی رافضی ہے۔ بتاؤ مسلمان کدھر ہے؟ مسلم کدھر ہے؟ انبیاء کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں۔ یہ فرقوں میں جب بٹے ہیں آپس میں ان کی طاقت پارا پارا ہو گئی، اور فرقہ بندی شرک ہے، فرقہ بندی شرک ہے۔ صحابہ کرام مسلم تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، کیا تھے؟ مسلم تھے نا۔ تو ہم بھی اگر مسلم بن جائیں گے تو کیا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ اتنی بات آپ کو بتانے ہیں، کوئی اور نہیں، کوئی نوٹ ووٹ چندے کی اپیل نہیں ہے آپ سے، یہ ہمدردی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ان بھائیوں کو میں نے کہا تھا میرے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ ہی کی طرح ہیں، مستری مزدور ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم بڑے افسر لگے ہوئے، ایسا کوئی نہیں ہے، ہم بھی آپ کی طرح ہیں۔ کسی کا کام ذرا یہ، کسی کا کام ذرا یہ، ٹھیک ہے، لیکن مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ اللہ کو آج جو راضی کر لے گا، چاہے ایک مزدور ہے، کوئی جانتا بھی نہیں کل جنت کی بادشاہی کے اندر بادشاہ بنایا جائے گا۔ یاد رکھنا یہاں دنیا میں ایک بادشاہ ہوتا ہے ایک ملک کا، ایسا ہی ہے نا؟ جنت میں ہر بندہ بادشاہ ہوگا، ہر بندہ بادشاہ ہوگا۔ حیران ہو، کوئی وہاں مستری مزدور نہیں ہوں گے، آپ سے اللہ نے وہاں گھر نہیں بنوانے، آپ عیاشیاں کریں گے، وہاں عیش کریں گے، اور وہ وقت 1 منٹ بعد بھی آ سکتا ہے، ابھی سے یاد رکھو، دور کوئی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بعد بھی آ سکتا ہے، 10 سال بعد بھی آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے جیو گے؟ آخر مرنا، وہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے گھر والوں کی بھی فکر ضروری ہے، لیکن ان کا بھی روزی والا اللہ ہے، یاد رکھیے۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کے بچوں کی وہ روزی کی وجہ سے آپ اپنا ایمان عقیدہ چھوڑ دیں، آپ اللہ پر بھروسہ ہی چھوڑ دیں، اللہ کو گلے شکوے کرنا شروع کر دیں، ایسا نہ کرنا کبھی بھی، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے بات کو غور سے سنا، میں شکر گزار ہوں، میں دعا گو ہوں، اور مزید اگر رہنمائی کے لیے آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا آپ کی زبان میں، میرا فون نمبر ہے، ایڈریس سب کچھ لکھا ہوا ہے، بات اچھی لگے آپ کو اپنے دوستوں کے یہاں کوئی درس کروانا چاہے مثال کے طور پر، بلائے میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح فلیٹ میں، یہ سب کی ڈیوٹی ہے، یہ دیے سے دیا جلے گا انشاءاللہ، اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور اس طرح بھیک مانگنے نہیں پڑے گی۔ ووٹوں کے ذریعے اسلام کبھی نہیں آیا، نہ نوٹوں کے ذریعے آیا ہے، دعوت کے ذریعے آتا ہے، کشمکش ہوتی ہے، پھر اسلام کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ وقت آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ حافظ، یہ لے لیجیے۔